اللہ تعالی تمام عزتوں کا مالک ہے۔ وہ جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے وہ عزت سے محروم رکھتا ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قُلِ اللَّهُمَّ، اے حبیب آپ یوں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اے اللہ مالک الملک، ملک کے مالک، تؤتی الملک کہ تو بادشاہی عطا فرماتا ہے، من تشاء جسے چاہتا ہے، وتنزع الملک اور تو بادشاہی تو ملک کو لے لیتا ہے، ممن تشاء جس سے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء اور تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وتذل من تشاء اور تو ذلیل کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بیدک الخیر اور ساری کی ساری بلائی تیرے دست قدرت میں ہے، انک علی کل شیء قدیر اور بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ اچھا، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو لوگ اہمیت نہیں دیتے کیونکہ اس کی حالت پرکشش نہیں ہوتی، اس کے پاس ظاہری حسن و جمال، کوئی منصب، کوئی عہدہ وغیرہ نہیں ہوتا، جبکہ وہ شخص بارگاہ الہی میں انتہائی مقبول ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے ہاں عزت کا معیار وہ دنیاوی دولت، کوئی منصب، کوئی عہدہ نہیں ہے، بلکہ وہاں تو دل کا جو تقوی ہے وہ منظور بارگاہ الہ ہے۔ یعنی جس شخص کے اندر جتنا زیادہ تقوی ہوگا، جو جتنا زیادہ اپنے رب کی بتائی ہوئی حدود کا پاسدار ہوگا، رب تعالیٰ کے ہاں اس کا اتنا ہی بڑا مقام و مرتبہ ہوگا۔ وہ خوش نصیب جنہیں عام لوگ تو نہیں پہچانتے، مگر رب ذوالجلال نے انہیں بہت اونچا مقام بخشا، اور ان میں ایک خوبصورت نام سید المؤذنین حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ ناقدر شناسوں کی نظر ان کی ظاہری رنگت اور نسب و نسل تک ہی محدود رہی، جبکہ ان کے نور باطن کا یہ عالم تھا کہ متعدد قرآنی آیات اور دسیوں احادیث نبویہ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی عزت افزائی کرتی ہیں، حتیٰ کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ابو بکر سیدنا و آتاک سیدنا، یعنی ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ابو بکر کے آزاد کردہ بھی ہمارے جو ہیں وہ سر کے تاج ہیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے اوصاف حمیدہ حاصل ہوئے ہیں۔ آپ کا دل محبت الہی سے یوں سرشار تھا کہ جب اسلام قبول کرنے پر انہیں بے حد ستایا جاتا تو تب بھی ان کی زبان پر احد جاری ہوتا تھا، اور عشق رسول کی چاشنی ایسی نصیب تھی کہ جب آپ کا وقت وصال آیا تو آقا کے ساتھ ملنے کی خوشی میں آپ مچل رہے تھے۔ حالانکہ ہر بندہ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ پریشان ہوتا ہے، آبدیدہ ہوتا ہے، لیکن آپ خوشی سے مچل رہے تھے کہ ابھی میں اپنے آقا سے ملنے والا ہوں۔ تو یہ آپ کے عشق کی انتہا ہے۔ مجاہد ایسے کہ آپ کی زندگی میں جتنے بھی غزوات آئے کسی ایک میں بھی آپ غیر حاضر نہیں رہے ہیں، ہر ایک غزوے میں آپ نے شرکت کی ہے۔
یعنی یہ آپ دیکھیں کہ اللہ کی حدود کی پاسداری، کہ آپ کی زندگی مبارک میں جتنے بھی غزوات آئے آپ نے کوئی ایک بھی مس نہیں کیا، ہر ایک غزوے میں آپ نے شرکت کی ہے۔ اور اسی طرح رب ذوالجلال کی عبادت کی بھی آپ کی ایسی پابندی تھی کہ اس پر اتنا بڑا انعام کہ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر اپنے آگے آگے چلنے کی سماعت سنی ہے، یعنی تمہارے چپلوں کی آواز سنی ہے۔ تو یہ بھی آپ کو آپ کی اپنے رب کی عبادت کرنے کا صلہ ہے کہ پیارے آقا جہاں جہاں جنت کے اندر تشریف لے کر کے گئے وہاں آگے آگے آپ نے اپنا حضرت بلال کے قدموں کی جو ہے وہ آواز سماعت فرمائی ہے۔ اچھا، یہ آواز کیسی ہوتی تھی؟ مرآت میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ آگے آگے چلنا یہ ایسا ہی تھا جس طرح ایک بادشاہ چلتا ہے تو اس کے پروٹوکول کے لیے اس کے جو ملازم ہوتے ہیں، اس کے جو سپاہی ہوتے ہیں، جیسے وہ پروٹوکول کے لیے آگے آگے چلتے ہیں، تو اس طرح سرکار کے پروٹوکول کے لیے حضرت بلال حبشی جو ہیں یہ آگے آگے چلتے تھے۔ تو یوں ذرا غور کیجئے کہ کتنا بڑا آپ کو مقام و مرتبہ حاصل تھا، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تو آپ کو بہت ہی مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوا نا تو ہر طرف مسلمان فوج جو ہے وہ مکہ پر قابض ہو چکی تھی، اور جب میرے آقا سین حرم میں تشریف لائے تو نماز کا ٹائم ہونے والا تھا، تو میرے آقا نے حضرت بلال کو ارشاد فرمایا کہ اے بلال، کعبے کی چھت پہ چڑھو اور چھت پہ چڑھ کر جو ہے وہ اذان پڑھو۔ چنانچہ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کی چھت پر چڑھے نا اور اللہ اکبر کی جب صدا بلند کی، تو اس وقت جو جاہل لوگ تھے جن کو ابھی اسلام کی چاشنی نصیب نہیں ہوئی تھی، اسلام کی لذت نصیب نہیں ہوئی تھی، ابھی حالت کفر میں ہی تھے، تو چونکہ ان کے نزدیک تو غلام کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی نا، ان کے نزدیک تو وہ ایک مال ہوتا ہے اور وہ ان کو اپنے ملازم کی طرح سمجھتے تھے۔ لیکن اسلام میں جو کوئی بھی بندہ داخل ہو جاتا ہے، وہ چاہے غلام ہو چاہے آزاد ہو، اسلام اسے بہت بلند رتبہ عطا فرماتا ہے، اسے بہت شانوں سے نوازتا ہے، اسے بہت عزتیں عطا کرتا ہے۔ تو میرے آقا نے جب حکم ارشاد فرمایا کہ اے بلال ذرا کعبے کی چھت پر چڑھو نا، اور چھت پر چڑھ کر جو ہے وہ اذان دو اور رب کی کبریائی کی صدا کو ذرا بلند کرو۔ چنانچہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب اذان دینے لگے نا، تو اس وقت کچھ نااہل یا کچھ اب جاہل بھی کہہ سکتے ہیں جو اسلامی تعلیمات سے جاہل تھے، ان میں سے ایک شخص نے کہا، اس کا نام عطاب بن اسید ہے، کہتا ہے الحمدللہ الذی قبض ابی حتی لا یری ھذا الیوم، کہتا ہے کہ شکر ہے کہ میرا باپ یہ دن دیکھنے سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا۔ اسی طرح ابو سفیان جنہوں نے ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یار میں کیا کہوں، اگر میں کچھ کہوں گا نا تو آسمان کا رب ان کے نبی کو خبر دے دے گا، اس لیے میں کچھ نہیں کہتا۔ لیکن ہمارے لیے یہ ہے شرم کی بات ہے، یعنی چونکہ یہ بڑے لوگ تھے، اپنے آپ کو رئیس سمجھتے تھے، اپنے آپ کو یہ سردار سمجھتے تھے اور وہاں کا یہ وڈیرا اور چودھری سمجھتے تھے، تو ان کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ حضرت بلال حبشی جو کہ غلام تھے، وہ اب کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہے ہیں، تو اس وقت انہوں نے اس طرح کے جملے بولے، جیسے انہوں نے اس طرح کی ہرزہ سرائی کی نا، تو رب ذوالجلال کو ان کی یہ باتیں پسند نہ آئی اور حضرت جبرائیل کو بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ میرے حبیب کو جا کر بتاؤ کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار مدینہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ پورا واقعہ بیان کر دیا کہ فلاں شخص نے یہ بات کی ہے، فلاں شخص نے یہ بات کی ہے، فلاں شخص نے یہ بات کی ہے، تو میرے آقا نے ان سب کو بلا لیا اور بلا کر کے ارشاد فرمایا تم لوگوں نے جو جو باتیں کی نا وہ سب مجھے پتہ چل گئی ہیں۔ کہا کہ تم لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر جو جو باتیں کی ہیں نا وہ ساری مجھے پتہ چل گئی ہیں۔ تو اس پر یہ جو عطاب بن اسید ہیں اور حارث بن ہشام ہیں، انہوں نے جب یہ باتیں سنی نا
تو یہ حیران اور ششدر رہ گئے کہ یار یہ ساری باتیں تو وہ تھی کہ ہم نے ایسی جگہ بیٹھ کر یہ باتیں کی ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ چوتھا بندہ تھا ہی نہیں جو ہماری بات کو سنتا اور ہماری مخبری ہو جاتی۔ تو وہ مان کے کہتے ہیں نشہد انک رسول اللہ واللہ مطلع علی ھذا احد کان معنا فنقول اخبرک، کہتے ہیں بے شک ہم گواہی دیتے ہیں انک رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مطلع واللہ مطلع علی ھذا احد، اللہ کی قسم کہ جہاں بیٹھ کر ہم یہ باتیں کر رہے تو وہاں پر تو کوئی بندہ بھی نہیں تھا، کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا جو ہماری بات کو سنتا۔ کانا معنا، جو ہمارے ساتھ، فنقول اخبرا کا، کہ جو آ کر آپ کو اس کی خبر دیتا کہ ہم نے یہ باتیں کی۔ مان کے کہتے ہیں کہ واقعی آپ کا دین سچا اور واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اسی وقت انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو ذرا غور کریں کہ حضرت بلال کا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کیسا مقام ہے کہ جب حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھے اور ان لوگوں نے باتیں کی تو رب ذوالجلال کو ان کا یہ باتیں کرنا ناگوار گزرا، اور فوراً اپنے حبیب کو اطلاع کر کے ان کی جو ہے وہ اصلاح فرمائی، اور ان حضرات نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا اور یہ مان گئے کہ اسلام سچا دین ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ ایک طرف ان کی اصلاح ہو گئی اور دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور دوسری طرف حضرت بلال کی شان کو بھی بلند کر دیا کہ بلال کے بارے میں کوئی بندہ ہرزہ سرائی نہ کرے کہ یہ بلال جو ہیں یہ اپنے رب کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام ہے، ان کی بڑی شان ہے، ان کی بڑی عزت ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب انسان اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسلام یوں اس کو عزتیں بخشتا ہے۔ اچھا، یہ عزتیں، یہ نوازشیں، یہ انعامات، یہ شان و شوکت صرف حضرت بلال کو نہیں ملی، بلکہ جو غلام اسلام کے اندر داخل ہوا رب ذوالجلال نے ایسا ہی مقام و مرتبہ ان کو عطا کیا ہے، اور جو وڈیرا، جو چودھری جس نے اسلام کو قبول کیا اس کی چودراہٹ میں رب تعالیٰ نے اور اضافہ فرمایا ہے۔ یعنی جو بڑے حضرات تھے جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اگرچہ زمانہ جاہلیت میں ان کا بھی مقام تھا، عزت تھی، شہرت تھی، جاہ و جلال تھا، لیکن جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو رب تعالیٰ نے ان کے جاہ و جلال میں اور برکت دی اور وسعت عطا فرمائی، جس طرح حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان ہیں۔ تو چونکہ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان کا بڑا مقام تھا، ان کا ایک معاشرے کے اندر ایک جو ہے وہ سٹیٹس تھا، ایک روب تھا، ایک دبدبہ تھا، لیکن جب ان حضرات نے اسلام کو قبول کیا تو رب تعالیٰ نے ان کی عزت کو اور دوبالا فرمایا۔ تو اسی طرح جو غلام تھے جب انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا تو رب تعالیٰ نے ان کے بھی سٹیٹس کو اور بلند کر دیا، ان کی بھی شانوں کو اور بلند کر دیا، اور ان کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ جس طرح حضرت بلال کو نہیں ملا، بلکہ جتنے بھی غلام جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو رب تعالیٰ نے ایسی مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ ایک اور تھے غلام، ان کا نام تھا اسود، اور اسود ویسے بھی عربی کو کہتے ہیں، کالے کو کہتے ہیں، اور ان کا رنگ بھی جو ہے وہ کالا تھا۔ تو یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اچھا ذرا غور سنیے گا کہ میرے آقا نے آگے سے کیا جواب دیا۔ حالانکہ یہ جواب دیا جا سکتا تھا، بھئی آپ اسلام قبول کریں گے تو آپ کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے نجات دے دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ نہیں، میرے آقا نے ان میں سے ایک بات بھی ارشاد نہیں فرمائی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اسلام کو قبول کر لو گے تو تمہیں وہ ملے گا جو ابوبکر عمر کو ملا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ تمہیں وہ مقام و مرتبہ، تمہیں وہ سٹیٹس ملے گا، اور تمہیں معاشرے کے اندر وہ ایک مقام ملے گا جو ابوبکر عمر کا مقام ہے، تمہیں وہ مقام ملے گا۔ اور اگر تم مسجد میں آئے اور مسجد کے پہلی صف کے اندر جگہ خالی ہے تو کوئی مائی کلال تمہیں وہاں سے اٹھا نہیں سکتا، تم پہلی صف میں بیٹھو گے، اور اگر کوئی بڑا آتا ہے اور بعد میں آتا ہے اور پہلی صف کمپلیٹ ہو چکی ہے وہ تمہیں اٹھا نہیں سکتا، وہ پیچھے ہی بیٹھے گا۔ یہ مقام و مرتبہ تجھے اسلام کے اندر ملے گا۔ جب اس نے یہ سنا نا کہ میں جب اسلام کو قبول کروں گا تو یوں میری عزت افزائی ہوگی، یوں میرے مقام کو جو ہے اور بڑھا دیا جائے گا، تو انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ابھی اپنا ہاتھ بڑھائیں اور مجھے اسلام کے اندر داخل فرما لیں۔ اور اسی وقت میرے آقا نے ان کو کلمہ پڑھا کر جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل کر دیا۔ تو یہ ہے اسلام کی شان و شوکت، اور یہ ہے اسلام کی تعلیمات کہ جو بندہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو رب تعالیٰ یوں اس کے مقام و مرتبہ کو بلند فرماتا ہے اور اس کی عزت افزائی فرماتا ہے۔ تو ایسے ہی رب تعالیٰ جو ہے
وہ اپنے بندوں کی جو ہے وہ شان و شوکت کو بلند فرماتا ہے، جو اس کے حقوق، جو اس کے جو جتنے بھی جو اعمال ہیں جن کے کرنے کا حکم ہے، جو اس کی پاسداری کرتے ہیں، جو رب تعالیٰ کے حکام کی جو ہے وہ حکم عدولی نہیں کرتے، تو رب تعالیٰ ایسے ہی ان کے مقام و مرتبہ کو بلند فرماتا ہے۔ تو جس طرح رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ تھا، ایسے ہی سرکار کی بارگاہ میں بھی آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ اور غلام سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک مکے کا وڈیرا، مکے کا رئیس، مکے کا چودھری وہ سرکار کی بارگاہ میں آیا اور کہتا ہے کہ اے حبیب، ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ یہ کمی کمین، یہ غلام زادے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم ان غلاموں کے ساتھ بیٹھیں۔ ہمارا ان کے ساتھ کیا سٹیٹس ہے، ہمارا ان کے ساتھ کیا جو ہے وہ ایک مقام ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں۔ ہاں، اگر آپ ہمارے معیار کے مطابق سٹیٹس بنائیں، یعنی یا پھر یہ کہ آپ ہمارے لیے الگ جگہ بنائیں، ہم اس جگہ اور آپ کے ساتھ آ کر بیٹھا کریں گے اور آپ کی بات کو مانتے ہیں، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری خاطر اپنے ان جانسار غلاموں کو چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت رب ذوالجلال کا کلام نازل ہوا اور رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ۔ اے حبیب، وصبر، اپنی جان کو روکے رکھیے، وصبر نفسہ کا، اپنی جان کو اپنے ان غلاموں کے ساتھ روکے رکھیے، مع الذین یدعون، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، یعنی جو صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ حبیب اپنے غلاموں کو، ان کو چھوڑیے نا، ان کو اپنے ساتھ رکھیں کہ جو ہمہ وقت اپنے رب کی عبادت میں رہتے ہیں، یریدون وجہہ، اور وہ یہ سارے کام اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کو اپنی شفقت سے، اپنی رحمت سے، اپنی صحبت سے دور نہ کیجیے۔ ولا تعد عینک عنہم، اور اپنی نگاہ، اے حبیب اپنی نگاہ اور اپنی توجہ ان سے نہ ہٹائیے گا۔ یہ چودھری، یہ وڈیرے، یہ ایمان لاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں لاتے تو ان کا نقصان ہے اے حبیب، لیکن اپنے غلاموں کو اپنی صحبت سے جدا نہیں کرنا ہے۔ ان کے کہنے کی وجہ سے، ان کے کہنے کی وجہ سے اپنے غلاموں کو اپنے سے دور نہیں کرنا، اپنی صحبت سے دور نہیں کرنا۔ تو یہ مقام و مرتبہ، یعنی سرکار نے کہ آلریڈی منع کر دیا تھا، لیکن رب تعالیٰ نے ان کی شان کو مزید بڑھانے کے لیے جو ہے قرآن پاک کے اندر حکم ارشاد فرمایا کہ اے حبیب اپنی جان کو ان کے ساتھ وابستہ رکھیے، اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکے رکھیے، اس لیے کہ یہ جو ہے وہ میرے فرما بردار ہیں تو تیرے چاہنے والے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے چاہنے والوں کو، اپنے سچے غلاموں کو جو تیرے ساتھ سچی جو محبت کرتے ہیں، ان کو اپنے قدموں سے دور نہ کیجیے، ان کو اپنے ساتھ رکھیں، اپنی معیت میں رکھیں۔ تو یہ مقام و مرتبہ ہے حضرت بلال کا۔ دیکھیے کہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور چودھری کے آنے کی وجہ سے پھر یہ یعنی اتنا بڑا انعام ملا آپ کو کہ اس کے کہنے کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی۔ حالانکہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی وڈیرا، کوئی اس طرح کا سٹیٹس رکھنے والا اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے محتاج جتنے بھی فیملی، جتنے بھی وہ قبیلے والے لوگ ہوں گے، وہ سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو سکتے تھے، لیکن اس چیز کی پرواہ نہیں کی گئی۔ وہ اسلام قبول کریں تو ان کا بھلا ہے، نہیں کرتے تو ان کا نقصان ہے، لیکن جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے ان کا یہ مقام و مرتبہ حاصل ہو چکا ہے کہ ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا، ان کے مقام و مرتبے کو جو نیچے نہیں کیا جا سکتا، ان کے سٹیٹس کو کم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اسلام کے اندر جو کچھ بھی داخل ہو جاتا ہے، اسلام تو ہر ایک کو عزت دیتا ہے، ہر ایک کو مقام عطا فرماتا ہے۔ آج بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ اگرچہ ترقی یافتہ ہے، لیکن اس ترقی یافتہ معاشرے کے اندر بھی اس طرح کی خرافات اور یہ زمانہ جہلیت والی جو عادتیں ہیں وہ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ منی پور میں ہونے والا واقعہ انڈیا کے اندر دیکھیں، ذات پات کی بنا پر جو لڑائی جھگڑے، مساجد کا جلانا اور مسلمانوں کو اس وجہ سے جو ہے وہ معاذ اللہ شہید کرنا، ان کو گھروں سے بے گھر کرنا کہ یہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، یہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ مسلمان ہیں، اس لیے تو یہ زمانہ جہالت والی حالتیں ہیں۔ اور اسلام کے اندر بھی جو بعض ایسے بدبخت ہیں کہ بڑے بڑے عہدوں پر جب آتے ہیں تو اپنے گھر کے اندر جو ان کے ملازم رکھے ہوتے ہیں ان پر ایسا وہ اپنا شدت کرتے ہیں، ان کو ایسی ایسی سزائیں دیتے ہیں کہ بعد میں پھر میڈیا پر آ کر ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی زمانہ جہلیت والی جو وہ باتیں ہیں، لیکن ان سب کو دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں اسلام ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے کہ اسلام کے اندر جو کبھی داخل ہو
جاتا ہے، رب تعالیٰ جب اس کے مقام مرتبہ کو اتنا بلند کر رہا ہے تو ہم اور آپ کون ہو سکتے ہیں کہ ان کے مقام کو ہم کم کریں، یا اگر وہ ہمارا ماتحت ہے تو ہم اس کو جو ہے اس طرح اس کو ذلیل کریں، اس کی بےزتی کریں، اس کو ہم زد و کوب کریں، اس کو ہم سزا دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا میٹھے پیارے اسلامی۔ یہ ساری باتیں اسلام کے منافی ہے۔ جو کوئی بھی اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہے، اس کی ذات کوئی بھی ہے، اس کا قبیلہ کوئی بھی ہے، رب تعالیٰ کے ہاں جو معیار ہے عزت کا وہ کیا ہے؟ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں جو سب سے عزت والا ہے وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہے، جو سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ کا مقبول بندہ ہے، چاہے اس کی ذات کوئی بھی ہے، چاہے اس کا قبیلہ کوئی بھی ہے، وہ کسی بھی معاشرے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ کسی بھی قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن رب تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول بندہ ہے کہ جس کے اندر تقوی زیادہ ہے، جس کے اندر خوف خدا زیادہ ہے، جو اپنے رب کا سب سے زیادہ فرما بردار ہے، جو اپنے رب کی حدود کی پاسداری کرنے والا ہے، وہ رب کے ہاں جو ہے وہ زیادہ مقام و مرتبہ رکھنے